السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحیح سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، آمین۔ آج ہم خواجہ میر درد کی دوسری غزل کی ابتدا کریں گے اور پہلے دو شعر پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ خواجہ میر درد کا تذکرہ جیسے آپ نے ان کی پہلی غزل کے حوالے سے پڑھا، ان کے مزاج کے بارے میں شناسائی ہوئی، ان کی شاعری کے موضوعات جیسے تصوف، طریقت، حقیقت، شریعت اور حکمت اور حقیقت کا جو سفر ہمیں نظر آیا، اسی قسم کے مضامین خواجہ میر درد کی اس دوسری غزل کے اشعار میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں بھی نرالی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی باتوں کے پیچھے معرفت ہوتی ہے، اس معرفت کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت ان کو علم کی صحبت سے میسر آتی ہے۔ تو تمام باتیں، ان کے اقوال، ارشادات اور تجربات ہم جیسے عام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، اور دین میں، روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں راستے کی کچھ روشنی فراہم کر دیتے ہیں۔ مذکورہ غزل کے پہلے شعر میں آپ دیکھیں، درد فرماتے ہیں، کیا فرق داغ و گل میں جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو۔ کیا فرق ہے؟ اب آپ نے دیکھا لفظ کیا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ شاعر پوچھنے کے سے انداز میں بتا رہے ہیں کیا فرق ہے داغ و گل میں۔ داغ جو رنگ کا دھبا ہوتا ہے، جو کسی بکھرے ہوئے رنگ کی علامت ہوتا ہے، جو دکھنے میں بدنما لگتا ہے، جو دیکھنے میں اس کینوس کے حسن میں کمی کر رہا ہوتا ہے، اس داغ میں اور ایک پھول میں کیا فرق ہے؟ کس پھول میں؟ جس گل میں بو نہ ہو، جس پھول میں اس کی خوشبو ہی نہیں، جس پھول میں اس کی خوشبو نہیں ہے، وہ پھول سوائے رنگ کے ایک دھبے کے، سوائے ایک داغ کے اور کچھ نہیں۔ اب اس سے وہ دیکھیں کتنی بڑی بات سمجھاتے ہیں کہ پھولوں کی نفاست، پھولوں کی تراوت، پھولوں کی نزاکت اور پھولوں کی رعنائی، اس کی دلکشی، اس کی دل فریبی، اس کی شائستگی، یہ محض پھولوں کے رنگ یا اس کی بناوٹ کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اصل حسن اس کے خوشبو ہوا کرتی ہے۔ گلاب پھولوں کا بادشاہ ہے تو اپنی خوشبو کی بنا پر ہے۔ اب اس خوشبو کو اور اس پھول کو اٹھا کر ذرا اب ہم اپنی زندگیوں میں لے آتے ہیں۔
کہ اس پھول کے رنگ سے مراد ظاہری حسن ہے، اس کی صورت ہے، اور خوشبو سے مراد اس کی سیرت ہے۔ اب یہی کچھ حضرت انسان کو بھی سمجھایا گیا کہ صورت ایک الگ چیز ہے، اس کا خوبصورت ہونا لمحہ تشکر ہے، لیکن اصل بات تو انسان کی خوش سیرتی کی طرف آتی، خوبصورتی کی طرف جاتی۔ ایک انسان کی صورت ہے، ایک اس کی سیرت ہے۔ صورت اس کے ظاہری خد و خال ہیں، ماند پڑ سکتے ہیں، حسن جھل ملا سکتا ہے، حسن پر سلوٹیں وقت کی تحریریں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن جو سیرت ہے وہ وقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت کے نکھار کے ساتھ ساتھ اور زیادہ نکھرتی چلی جاتی۔ چہرے پہ جھریاں وقت کی کہانی کہہ رہی ہوتی، لیکن ان لکیروں کے اندر سے بھی حسن برآمد ہوتا ہے اگر سیرت اچھی ہو تو۔ ایک ہماری صورت ہے، ایک ہماری سیرت ہے۔ صورت ظاہری حلیہ ہے اور سیرت ہمارے اندر کی کہانی ہے، ہمارے اندر کا اصل چہرہ ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارا اخلاق ہے، ہماری گفتگو اور بول چال ہے۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ زبان ایک تالا ہے، جب یہ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے دکان میں مال کیسا ہے۔ کیا فرق داغ و گل میں جس گل میں بو نہ ہو؟ کیا فائدہ اس انسان کا جو بہت خوبصورت نظر آئے لیکن بد اخلاق ہو، لیکن بد کردار ہو، لیکن بد معاش ہو؟ آپ دیکھیے گا کسی دکان پر ایک بہت خوبصورت شخص دکاندار بن کر بیٹھا ہے، مال بڑا شاندار ہے، بہت سجی ہوئی دکان ہے، لیکن جب وہ شخص بولتا ہے تو بد کلامی کرتا ہے۔ جب وہ شخص گفتگو کرتا ہے تو اس کے لب و لہجے سے نفرت کی بو آتی ہے، اس کا گستاخانہ لہجہ اس کے سارے حسن پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ہم ایسے شخص سے مال کبھی بھی خریدنا نہیں چاہیں گے، ہم ایسے دکاندار کے کبھی خریدار نہیں ہو سکتے، ہم کبھی دوسری بار اس کو ملنا نہیں چاہیں گے، اور ہم یقیناً اپنے اپنے حسب توفیق الفاظ میں یوں ہی کہیں گے کہ کیسا برا انسان ہے، اللہ نے خوش شکل بنایا لیکن اس میں تو سیرت اور کردار نام کی، اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اچھے اور میٹھے لہجے سے تو زہر بھی بیچا جا سکتا ہے، لیکن کڑوا لہجہ رکھنے والے سے کوئی شہد بھی نہیں خریدتا۔ تو اصل بات جا کر انسان کی سیرت پر رکتی، انسان کے نین و نقش پر کوئی مان نہیں، اس کی تراشیدہ زلف پر کوئی مان نہیں، اس کے قد کاٹ پر، حسن و نزاکت پر، اس کے رنگ و نسل پر کوئی مان نہیں۔ اصل بات جو ہے وہ انسان کی سیرت پر آ کر رکتی، اس کے کردار پر آ کر رکتی۔ اور میں یوں سوچتا ہوں کہ اگر کہیں حسن ضروری ہوتا تو میرے اللہ کریم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اتنے بلند مراتب عطا کیے، مؤذن اسلام بنا دیا، اور جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج پر میں نے ان کے قدموں کی آواز سنی، مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال کی آواز۔
تو جہاں اتنے رتبے عنایت کیے تھے وہاں حضرت بلال حبشی کو وہ حسن بھی عطا کر دیتے. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ ضروری نہیں تھا. یہ بتانا تھا، دنیا کو سمجھانا تھا کہ اصل بات انسان کے ظاہری خدوخال اور نین و نقش کی نہیں ہوتی. اصل بات تو اس کے اندر کی روحانیت کی ہوتی ہے، اس کے اندر کے حسن کی ہوتی، اس کی باطن کی پاکیزگی کی ہوتی. تو خواجہ میر درد نے یہ کیسی ایک خوبصورت بات ہمیں بڑے آسان پیرائے میں سمجھائی کہ جس طرح پھول کی وقت، اس کی حیثیت، اس کی قدر و منزلت اس کی خوشبو کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قدر و منزلت اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے، اچھے کردار کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی اس سوالیہ انداز کے جوابیہ مصرے میں کہ سوال بھی کیا کیا فرق داغ و گل میں، اور آگے جواباً عرض بھی کر دیا کہ جس گل میں بو نہ ہو کوئی فرق نہیں. جواب بھی اسی سوال میں پوشیدہ ہے. تو جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم آگے دوسرے مصرے کی طرف چلتے ہیں اور اس پہلے مصرے کو سہارا بناتے ہوئے دوسرے مصرے کی تفہیم کرتے ہیں کہ کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو. اب وہ دل کس کام کا جس میں اس کے خالق کی یاد نہیں ہے؟ وہ دل کس کام کا جس دل میں اس کے مصور کی تصویر نہیں ہے؟ وہ کیا دل ہوا کہ جس میں اس کے پاک پروردگار کے نغمے نہیں گونجتے؟ وہ کیسا دل ہے کہ جس کے در و دیوار پر محبوب کا نام تحریر نہیں ہے؟ وہ کیسا دل ہے جہاں بزم الہی نہیں سجتی؟ وہ کیسا دل ہے جہاں محبت اور عشق کی اماجگاہ نہیں بنتی؟ وہ کیسا دل ہے جہاں محبوب کے ترانے نہیں گائے جاتے؟ وہ کیسا دل ہے جہاں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل نہیں بیان کی جاتی؟ کیا فائدہ اس دل کا؟ جو دل اپنے بنانے والے کو بھول گیا وہ اس دنیا کو یا دنیا والوں کو کیا یاد رکھے گا؟ جو دل اس حد تک بے وفا نکلا کہ جس نے اس کو تخلیق کیا، جس کی وہ تصویر بنا اور اسی کو فراموش کر گیا، تو پھر دنیا میں اس سے زیادہ قریب اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب کو بھلا دے گا. تو جس طرح پھول خوشبو کے بنا کچھ نہیں، انسان سیرت کے بنا کچھ نہیں، دل محبوب الہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے علاوہ کچھ نہیں. بیالوجیکلی اگر ہم دیکھیں، فزیکلی اگر ہم دیکھیں تو خون، دل وہ زندہ ہے جو خون سپلائی کرتا ہے، جو خون کو پورے جسم میں گھماتا ہے، پھراتا ہے، اس کو طاقت اور توانائی دیتا ہے. اور وہ دل زندہ ہے جو دھڑکتا ہے. لیکن جب ہم مذہب کی روح سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دل تو وہ زندہ ہے جو یاد الہی سے معمور ہے. دل تو وہ زندہ ہے جو ذکر الہی میں مشغول ہے. دل تو وہ زندہ ہے جو محبوب کے نام پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہے. اور وہ دل دھڑکنے کے باوجود بھی مردہ ہے جس میں یاد الہی نہیں ہے، یاد محبوب الہی نہیں ہے. انسان اپنی تمام تمناؤں، اپنی خواہشات کا محور، مرکز، ماوا اور منبع اور قلعہ اس دل کو سمجھتا ہے. اور یہ دل اپنی سب سے بگڑی ہوئی حالت میں ہوتا ہے جب یہ اپنے پروردگار سے غافل ہوتا ہے. جب یہ دل بارگاہ ایزدی میں حاضر رہے
تو پاک اور صاف ہوتا ہے، مطہر ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت بندگی میں ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا کے کام اور دھندوں میں ہم مشغول رہتے ہیں، لیکن دل یاد الہی میں مگن اور مصروف رہتا ہے۔ زبان سے اتنا ذکر کرو کہ پھر زبان چپ کر جائے اور قلب جاری ہو جائے، پھر زبان خاموش بھی رہے گی لیکن دل کی دھڑکن اپنی ہر قدم پر اللہ ہو پکارتی ہوئی اگلی سانس میں داخل ہوگی۔ وہ دل زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں قرآن میں بار بار کہا، کئی مرتبہ کہا، کئی انداز سے کہا، لیکن مفہوم یہی تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، دل غافل ہو چکے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ کھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا۔ آگے فرماتا قلوبنا غلف، ان کے دلوں پر کالا سیاہ غلاف چڑھ گیا، اور یہ روشنی کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ایک غافل دل بیدار دل سے کبھی وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اس دل کو سنوارنے میں، اس دل کو نکھارنے میں مشقت کرنی چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عضو جسم میں ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ قلب ہے۔ فَهُوَ قَلْبٌ، بس وہ دل ہے۔ اس دل کو ہی یاد الہی میں مگن رکھیں گے تو دنیا کی خرافات سے بچے رہیں گے۔ دنیا کے ان مجہول نظاروں میں پھر انسان اپنا راستہ نہیں بھولتا، کیونکہ وہ اس کے بنانے والے کو تک رہا ہوتا۔ وہ اصل حسن کی طرف جب سفر اختیار کرتا ہے تو راستے کی رونقیں، رنگینیاں محض اس کا دل بہلانے کے لیے کافی ہیں، ان میں دل لگتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس رنگ کے دھبے میں اور پھول میں کوئی فرق ہی نہیں اگر پھول اپنی خوشبو کے بغیر ہے، اور انسان بھی اپنی سیرت کے بغیر کچھ نہیں، دل یاد الہی کے بغیر کچھ نہیں۔ یاد الہی دل کا عطر ہے، دل کی خوشبو ہے، یہ خوشبو پھر دوسروں تک پھیلتی ہے، اور یہ بہترین تربیت کرنے والی بن جاتی ہے۔ آگے دوسرے شعر میں، ہاں اس میں مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ پہلے شعر میں آپ پہلا لفظ لکھ لیں، مجھے یاد کروائیے گا، میں پھر جب پوری غزل کروانے کے بعد جب آپ کو اس میں چیزیں لکھواؤں گا تو پھر آپ مجھے بتاتے جائیے گا، میں آپ کو لکھواتا جاؤں گا۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط۔ عارض کہتے ہیں ہونٹوں کو، رخسار کہتے ہیں گالوں کو، مراد اس سے ظاہری حسن ہے۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ خوشبو اڑ جاتی ہے تو پھر پھول سوائے رنگوں کے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دین نے ہماری کس قدر رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں ہر موقع محل پر اللہ سے دعا کرنا سکھلائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موقع کی مناسبت سے دعائیں سیکھیں اور حصول برکت کے لیے ان کو پڑھا کریں۔ آئینہ دیکھنے کی دعا رب رحمان و رحیم نے کیا سکھلائی؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔
ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے بہترین تخلیق فرمایا، اچھی صورت بنائی، اب تو سیرت بھی اچھی کر دے، تو نے تخلیق اچھی کی، اخلاق بھی اچھا کر دے۔ آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہم ذرا اپنے اس حسن کا نظارہ تو کریں، شاید کسی ایک نظارے میں اس بنانے والے کی وہ تجلی ہمیں نظر آ جائے جس نے ہمارے دنیا کی کایا پلٹ دینی۔ اور یہ اتنی اہم دعا ایسے موقع پر سکھلائی کہ اپنی صورت کا شکر ادا کرو اور اچھی سیرت کے لیے مجھ سے مانگو، یہ ضروری ہے، کیونکہ بد اخلاق انسان، بد کردار انسان اور بری سیرت رکھنے والا شخص اس دنیا کے لیے فساد بن جاتا ہے، دنیا کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے دل آزاری کا باعث بنتا رہتا ہے۔ تو خوش شکل ہونا اتنے معنی نہیں رکھتا جتنا کہ خوش اخلاق ہونا معنی رکھتا ہے۔ تو دل کو اسی طرح اس کی زندگی عطا کیجئے اور وہ زندگی ذکر الہی سے اس کو ملے گی، اس کو مردہ ہونے سے بچائیے، اس کو طاقت اور توانائی بخشیے، اللہ کے ذکر کی تسبیحات سے اس میں تاب اور تواں بھریے، دنیا کے کام انسان کرتا رہے لیکن دل خوف خدا سے معمور، ذکر الہی میں مشغول، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے۔ پھر انسان بندہ کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اور یہ بڑے راز کی بات ہے، کیونکہ آپ بظاہر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ دل میں پروردگار کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ صرف آپ کا اور پروردگار کا معاملہ ہے، یہ کال ڈائریکٹ بس اللہ سے ملی ہوئی ہے۔ مخلوق کا اس میں کوئی سروکار ہی نہیں، اس میں کسی کی مداخلت ہی نہیں، اور اس کا پھر لطف اور سرور ایسا ہے کہ انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے شعر میں کہا کہ ہووے نہ حول و قوت تیری اگر درمیان، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو۔ پہلے تو اس میں بطور تلمین ایک آیت مبارکہ کو بطور حوالہ استعمال کیا گیا، حول و قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بے شک یہ طاقت، یہ قدرت اللہ کی طرف سے ہی ہے جو بہت عظیم شان و شوکت کا مالک ہے۔ اور دوسرے مصرع میں ایک لفظ استعمال ہوا کبھو، یہ اصل میں کبھی ہے، جس کو پہلے اردو میں کبھو لکھا کرتے تھے، جیسے کسی کو کسو لکھا کرتے تھے۔ جیسے کسی کو کسو لکھا کرتے تھے، کبھی کو کبھو لکھا کرتے تھے، یہ وہی لفظ ہے جو ہم سے ہو سکے ہے، جو ہم سے بن پڑے ہے، وہ کبھی نہ ہو اگر اس کی توفیق، اس کی قدرت، اس کی طاقت کو ہم پر رحم نہ آئے۔ یہ پہلے مصرع میں ایک لفظ استعمال ہوا درمیان، ہووے نہ حول و قوت اگر درمیان، تیری اگر درمیان یعنی میرے اور میرے اعمال کے درمیان میں اگر الہی تیرا فضل نہ ہو تو میری کیا مجال کہ میں نیکی کر سکوں، میری کیا جرت کہ میں کسی گناہ سے بچ سکوں۔
ان تمام فضائل کا اشارہ پاک پروردگار کی طرف جاتا ہے۔ ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو نیک کام ہیں وہ ہم کرتے ہیں، جو گناہ ہیں وہ شیطان بھٹکا دیتا ہے۔ یقیناً شیطان ہی بھٹکاتا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے وہ بھٹکاتا کب ہے، وہ بھٹکاتا کیوں ہے، یہ اس کا وار چلتا کیسے ہے۔ اصل میں انسان اپنی کسی بھی اچھی سوچ سے، اچھے ارادے سے رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے تو پھر وہ نیک کام کرتا ہے، پھر اسے نیکیاں وجود میں آتی ہیں۔ انسان اگر ان نیکیوں پر تکبر نہ کرے، انسان ان نیکیوں پر اترا نہ جائے، انسان اپنے اعمال کو ریاکاری کی وجہ سے کہیں باطل نہ کر دے، تو وہ سلسلہ نیکیوں کا جاری رہتا ہے۔ لیکن جب انسان پھر غفلت میں پڑتا ہے، رحمت الہی جو اس کی نیک سوچ اور پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے اس کے پاس آئی ہوتی ہے، پھر وہ دور ہٹ جاتی ہے۔ اب جب رحمت دور ہٹتی ہے تو زحمت کا وار چلتا ہے۔ ابلیس کے لیے وہی وقت بڑا کارآمد ہوتا ہے کہ اب انسان کو بہکا دیا جائے، اب انسان کو بھٹکایا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر جب انسان رحمت الہی کے جھرمٹ میں ہوتا ہے تو ابلیسی قوتوں کی مجال نہیں کہ وہ اس حلقہ میں آ سکے، مجال نہیں کہ اس دائرے کو پار کر کے انسان کے دل کو وسوسوں کا شکار کر سکے۔ جب ہم اپنی غفلتوں سے، اپنے گناہوں پر توبہ نہ کر کے تو رحمت کو دور ہٹاتے ہیں، تو پھر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ پھر وہ جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ کھل کے دشمنی کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اپنے آپ کو خواہشات کے سمندر میں مت غوطہ زن کرو، اپنے آپ کو، اپنے حال کو بچا کر رکھو۔ حال بھی ٹھیک کرو، کال بھی ٹھیک کرو۔ جب انسان روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو ابلیسی وسوسوں کا بڑی دلیری سے مقابلہ کر کے ان کو پچھاڑ دیتا ہے، ان کو شکست دے دیتا ہے۔ لیکن اگر روحانیت کمزور ہو چکی ہو، ہمارے ہاں روحانیت کا فقدان ہو، دل زنگ آلود ہو، تو شیطان کا پھر وار بڑا کاری ہوتا ہے، وہ ہم پر چل جاتا ہے۔ جب ہم کسی انسان کو دیکھیں نا کہ وہ بڑی اچھی راہ پر چل رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس پر اللہ کا رحم ہو چکا ہے، اللہ کا اس پر کرم ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت نے اس کو گھیر لیا ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا نہیں بڑے بڑے آفیسرز کو، بڑے بڑے عہدے داروں کو، کیسے اس کے گن مین، کیسے اس کی حفاظت کرنے والے اپنے حصار میں لے کر چل رہے ہوتے کہ باہر سے کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی وہ رحمت کیسی ہوگی، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ بڑی پیاری رحمت ہے۔
جو انسان کو اپنے حصار میں رکھتی ہے اور باہر سے کسی بیرونی مداخلت کو، کسی نقصان کو، کسی اندیشے کو، کسی خوف کو، کسی غم کو، کسی وسوسے کو اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بہت برا ہے، جرائم میں مبتلا ہے، گناہوں سے اٹا ہوا ہے، تو سمجھ لیجئے اس نے رحمت الہی کو ناراض کر لیا۔ اب یہ شیطان کے چنگل میں ہے، ابلیس کے دام میں ہے، اس کے جال میں پھنس چکا ہے، اس کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ اس کو آزادی کی ضرورت ہے، اس کو اس چنگل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے پھنس جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیے واپسی کا راستہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہی اصل میں اچھائی اور برائی کا فلسفہ ہے۔ ہم رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ رکھیں گے تو ہم نیکیوں کی رغبت حاصل کریں گے، گناہوں سے نفرت حاصل کریں گے۔ لیکن اگر رحمت الہی کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم اس سے محروم ہو گئے، ہم اس حفاظت کے حصار سے باہر نکل آئے، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ شیطان جو ازل سے چلا ابد تک انسانیت کے دشمنی میں ہر حد پار کر دینے کا عادی ہے، پھر وہ کہاں چھوڑتا ہے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہے بفضل الہی ہے، من جانب اللہ ہے، کہ ہم نیکیاں کریں اسی کے فضل سے کریں، ہم گناہوں سے بچیں اسی کے فضل سے بچیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ایک بندہ خدا کی میں بات کر رہا ہوں، انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کے حضور میں ایسا ہی عقیدہ رکھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زلیخا کے ساتھ قصہ ہے، 12ویں سپارے کی اختتام پر یہ سورت شروع ہوتی ہے، 13ویں سپارے میں یہ سورت جاتی ہے، اور 13ویں سپارے کی پہلی آیت ہے وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ یہ نفس ہے، یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر چلتا ہے۔ یہ نفس انسان کو بھٹکاتا ہے، شیطان گناہوں میں کشش پیدا کر کے دکھاتا ہے، وہ مقناطیس بن کر لوہے کی طرح برائی کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہی چیز جب اچھائی کی طرف آتی ہے تو اچھائی بھی انسان کو ایسے ہی اپنی طرف کھینچتی ہے، نیکیوں کی رغبت اور شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ ہم جس چیز سے نفرت کرتے ہیں ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم جس چیز سے نفرت کریں ہم وہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ دیکھیں، ہمیں تو جو جس کھیل سے نفرت ہو ہم اسے کھیلنا تو درکنار اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ والوں پہ خاص فضل یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے ان کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، وہ اس لیے نہیں بچ رہے ہوتے کہ بس بچ رہے ہیں، وہ حقیقتاً نفرت کرتے ہوئے بچ رہے ہوتے ہیں۔ اور نفرت کرنا یہ اور ایک ثواب ہے کہ آپ گناہوں سے نفرت کریں، اور نیکیوں سے پیار کریں، یہ اور ایک ثواب۔ نیکی کرنا الگ ثواب ہے، اور نیکیوں سے پیار کرنا ایک الگ ثواب ہے۔ گناہوں سے بچنا الگ ثواب ہے، اور گناہوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا الگ ثواب ہے۔ پھر اللہ والوں کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اسی لیے گناہوں سے بچنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نفرت کرتے ہیں، اور نیکی کی راہ پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس راہ سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ راہ بظاہر کتنی کٹھن اور دشوار ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے آسان کر دی جاتی ہے کیونکہ یہ ان کے شوق کی بات ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم سے بن پڑتا ہے
ہم جو رکوع کرتے ہیں، جو سجود کرتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں، جو قعدے میں بیٹھتے ہیں، جو تشہد پڑھتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، ورنہ تو ہمیں راستے میں پڑا ہوا کوئی کینکر بھی دکھائی نہ دے، راستے میں پڑا ہوا ہمیں پتھر تک دکھائی نہ دے کہ ہم اس کو کہیں پیچھے کر سکیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیکیوں کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے، تو اس سے جو مانگیں پھر وہ عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز میں بھی انسان 100 طرح کے وسوسوں کو ہرا کر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر اس کی کبریائی کا اظہار کر کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہو جاتا ہے۔ ہم سجدے کرتے ہیں تو پہلا سجدہ سجدہ عبادت ہے، اور دوسرا سجدہ رکھا اس لیے گیا کہ اس پہلی عبادت کی توفیق کا ذرا شکر ادا کر دو، وہ سجدہ شکر ہے، اور وہ جو سجدہ شکر ہے وہ خود ایک عبادت ہے کہ اللہ تو نے سجدے کی توفیق دی، تو نے مجھے اپنے سامنے جھکا لیا، میرے لیے اس سے بڑے اعزاز کی اور کیا بات ہے۔ اسی لیے تو کہا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو انشاءاللہ انہی موضوعات کو ان اشعار کی روشنی میں آگے لے کر چلیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔